بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے اپنی بوڑھی والدہ کو، جو بہت کمزور تھی، اپنے کندھے پر بٹھا کر اس نے 7 حج کروائے۔ مینا، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور اسی طرح طواف، سب اس نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کر حج کروائے۔ ایک نہیں بلکہ 7 حج کروائے، اور 7واں حج مکمل ہونے کے بعد وہ مطاف میں آ کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کر حج کروائے اور 7 حج کروائے، شاید میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ بس یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی، اور اس نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا، جو فرشتہ اس سے کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ تو جب چھوٹا تھا اور تو سویا ہوا تھا اور تو نے پیشاب کر دیا، ماں اٹھی، ماں نے اٹھ کے تجھے صاف کیا، اور جہاں پیشاب کیا تھا اس کو پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد اس گیلی جگہ پر وہ ماں سو گئی اور اپنے سینے کے اوپر تجھے سلایا تاکہ اس کی ٹھنڈ تجھے نہ لگے اور تو کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ تو ماں کی یہ خدمت، تیری یہ 7 حج بھی تیرے ماں کی خدمت ادا نہیں کر سکتے ہیں، صرف اس رات کی تو چہ جائے کہ پوری زندگی کی ماں کی خدمت کا تو حق ادا کر سکتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت جریج کے بارے میں، جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، کہ ایک مرتبہ نماز میں مشغول تھے اور ان کی والدہ نے ان کو بلایا، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اپنی والدہ کو نماز توڑ کے اپنے والدہ کے پاس نہیں گئے۔ جب نماز پوری ہوئی اور والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا کہ میں نے تم کو نہیں بلایا تھا۔ کہا کہ امی جان میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا نماز مکمل کر کے جاؤں۔ تو ماں خفا ہو گئی اور ماں نے بددعا دی، یا اللہ لا تمتہ حتی تنظر الی وجہ المومسات، کہ اللہ اس کو موت نہ دے یہاں تک کہ کنجریوں کے چہرے کو نہ دیکھے۔ بس ماں کی بددعا تھی، ماں کی بددعا تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک ماں کی اور ایک مسافر کی اور ایک مظلوم کی۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراق باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ نمبر 2 حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا فرمایا شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لہذا حضرت جریج اپنے عبادت میں مشغول تھے، اور وہاں جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں پر ایک حسین عورت رہا کرتی تھی۔ اس حسین عورت نے ایک دل میں سوچا کہ جو اللہ کے ولی ہے شاید وہ خفیہ گناہ تو کرتے ہی ہوں گے، تو اس نے سوچا کہ میں بھی ان کو بہکاؤں۔ تو وہ آئی حضرت جریج کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ میں آپ کی عبادت گاہ کے اندر عبادت کرنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو ذرہ برابر بھی پریشان نہیں کروں گی، ڈسٹرب نہیں کروں گی، میں اپنی عبادت کرتی رہوں گی۔ حضرت جریج نے اس کو اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت جریج کو بہکاوے، لیکن انہوں نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف بالکل نہیں دیکھا۔ وہ غصے ہوئی اور غصے ہو کر چلی گئی۔ پھر اس نے ایک چرواہے سے اپنے تعلقات کو جوڑا، اور اس سے پھر وہ حاملہ ہو گئی، اور جب اس کا حمل ظاہر ہوا تو اپنے علاقے کے اندر آ کر چیختی چلانے لگی اور کہا کہ یہ اس شخص کا حمل ہے جس کو تم ولی کہتے ہو، جس کو تم اپنا پیر مانتے ہو، یہ جریج کا حمل ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو لوگ خفا ہو گئے، اور لوگ حضرت جریج کے پاس گئے اور ان کی خانقاہ کو توڑ ڈالا، ان کو برا بھلا کہا، مرد آباد کے نعرے لگائے۔ حضرت جریج پھر اس کے بعد جب وہ حاملہ تھی، جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو لے کر حضرت جریج کے پاس آئی اور کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، رکھو اس کو تمہارے پاس۔ اور اس میں لوگوں کا ہجوم بھی جمع ہو گیا۔ حضرت جنید کو معلوم تھا کہ یہ میری ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ فوراً مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، معافی مانگی، یہ میری والدہ کی بددعا لگی ہے۔
اے اللہ میرے لیے تو اس میں کوئی حل نکال دے، میرے عفت کو بچا دے۔ حضرت جریج 2 رکعت نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے اور اس بچے کو ہاتھ لگایا اور اس کو پوچھا کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو بچہ بولنے لگا، کہنے لگا کہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ لوگ بہت نادم ہوئے اور شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے حضرت جریج کی جو خانقاہ کو، ان کی عبادت گاہ کو توڑ دیا تھا، اس سے بہتر اچھی صورت میں بنا کر ان کو دے دیا۔ اس واقعے کے اندر بھی ماں کی بد دعا جو تھی وہ پوری ہوئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ ایک غار کے اندر 3 آدمی تھے، اور غار کے اندر اوپر سے ایک چٹان بند ہو گئی۔ جب چٹان بند ہوئی تو 3 آدمیوں نے سوچا کہ ہم اپنی زندگی کے جو بھی نیک اعمال ہو وہ اللہ کے دربار میں پیش کرے، شاید اللہ کی مدد آ جائے اور یہ چٹان ہٹ جائے اور ہمارے لیے جانے کا راستہ ہموار ہو جائے۔ تو اس میں ایک آدمی تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، میں شام کو گھر آتا تھا، میرے والدین اور میرے بچے میرا انتظار کرتے تھے، میں دودھ نکالتا تھا، میں ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جب گھر پر پہنچا تو میرے بوڑھے والدین سو گئے تھے، تو میں نے دودھ نکالا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ جب میرے والدین اٹھیں گے پہلے ان کو پلاؤں گا، پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ بچے بلبلا رہے ہیں، لیکن پہلے اس نے اپنے ماں باپ کے اٹھنے کا انتظار کیا، اور جب ماں باپ اٹھے تو ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل پسند آیا ہو تو یہ چٹان کو ہٹا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کیا تھا اور اس کی برکت سے چٹان کا ایک حصہ ہٹ گیا۔ تو یہ والدین کی فرما برداری کا اللہ پاک دنیا میں بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہلے ممبر پر قدم رکھا اور کہا آمین، پھر دوسرے ممبر پر قدم رکھا، پھر کہا آمین، پھر تیسرے کے اوپر قدم رکھا اور پھر کہا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب چیز دیکھی تھی آپ سے خطبے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے ممبر کے اوپر قدم رکھا، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام مبارک سنا ہو اور درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرے ممبر کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین حیات ہو اور یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرے ممبر کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ میں نے کہا آمین۔ تو یہ حضرت جبرائیل جیسے مقدس فرشتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس نبی، ایک کی دعا اور دوسرے کا آمین کتنی سخت ہے، بد دعا ہو گئی۔ اس لیے اس کے اندر ایک والدین کے نافرمان بھی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے والدین کا حق ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی ان کے سامنے زبان اٹھا کر بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ کہ تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اپنے والدین کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصبح بدا من